یہ معمولی نہیں بلکہ نہایت غیر معمولی واقعہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ سابق چیف جسٹس کے نوٹس میں بھی معاملے کو لائے تھے لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ خط چونکہ میڈیا کے ذریعے بھی عام ہوا تو بجا طور پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معاملے پر غور کے لیے فوری فل کورٹ اجلاس بلایا۔ اس کے فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لیے چیف جسٹس وزیر اعظم سے بھی ملے اور انہیں اپنی تشویش، تجاویز اور ممکنہ رستوں سے آگاہ کیا۔ چونکہ انکوائری کمیشن صرف حکومت بنا سکتی ہے، اس لیے اگلے روز حکومت نے جسٹس تصدق حسین کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن کا اعلان کیا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی اچھی شہرت کے حامل ہیں اور ماضی میں عمران خان بھی ان کی تعریف کر چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اس کمیشن کو مسترد کر کے فل کورٹ کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف کئی وکلاء نے بھی کمیشن کو مسترد کیا، لیکن بڑی بات یہ ہوئی کہ خود جسٹس تصدق حسین جیلانی نے معذرت کر لی۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر 6 رکنی بینچ تشکیل دے کر کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ بینچ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری عدلیہ اس المیے سے دوچار کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ 8 سال کے دوران پاکستان میں ہائیبرڈ نظام رائج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی شکل میں جو تجربہ کیا گیا، اس کی وجہ سے میڈیا اور پارلیمنٹ کی طرح عدلیہ کا بھی یہ حشر ہوا ہے۔ یہ تو ان 6 ججز نے صدا بلند کر دی، ورنہ گزشتہ 8 سال سے عدلیہ دباؤ میں ہے اور اس پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ ججز کو لکھے ہوئے فیصلے تھمائے جاتے تھے اور ان سے صرف سنوانے کا کام لیا جاتا تھا۔ حنیف عباسی کیس کی مثال لے لیجئے۔ تاریخی سماعت انتخابات سے قبل مقرر تھی، لیکن اسے الیکشن سے 3 روز آگے کر دیا گیا تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ صبح فیصلہ سنایا جانا تھا اور بات رات 11 بجے تک چلی گئی کیونکہ درون خانہ کچھ ہو رہا تھا۔ اب تو پھر بھی جج مینج کیے جا رہے ہیں، لیکن اس دور میں تو چیف جسٹس تک مینج تھے۔ اب تو اتنی تبدیلی آئی ہے کہ جب ججز نے شکایت کی تو ان کے ساتھ ساتھی ججز بھی کھڑے ہو گئے اور وکلاء بھی، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جب یہی فریاد کی تو ساتھی ججز نے ان کا سوشل بوائکاٹ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو انصاف ملتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کم از کم ان کو سزا تو نہیں دی جا رہی، جبکہ شوکت عزیز صدیقی کو الٹا سزا دے کر نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اور وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور چیف جسٹس پر مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے۔ اسی طرح خود جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایجنسیوں کی مرضی کے خلاف ایک فیصلہ دیا تو ان کا جینا حرام کر دیا گیا، اور وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے انجام سے بال بال بچے۔ صرف یہ نہیں، ٹی وی چینلز پر ایجنسی کے اہلکار ججز کے چیمبر سے باہر جاتے ہوئے دکھائے گئے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ جسٹس ثاقب نثار سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیال تک بڑے افلاطون ججز آئے اور گئے، لیکن صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اب المیہ یہ ہے کہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو برسوں کی عادت پڑ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کی صورت میں قانون پسند ججز کو ایک اپنا نیا سرپرست نظر آ گیا ہے۔ اس لیے جہاں کئی ججز آج تابعداری کر رہے ہیں، وہاں ایک بڑی تعداد نے ضمیر کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یوں ایجنسیز کو بھی ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے اور ان ججز پر جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی دباؤ میں نہیں آتے۔ تاہم اب جب پینڈورا باکس کھل گیا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ کوئی ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی سرکاری اہلکار کسی جج پر دباؤ نہ ڈال سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ججز کو بھی ایسا سبق ملنا چاہیے کہ آئندہ کوئی جج کسی دباؤ یا لالچ میں فیصلہ نہ کر سکے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ 8 سال سے اس سلسلے کو کھول کر دیکھا جائے کہ ججز پر دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے اور جج دباؤ کیوں قبول کرتے رہے۔ میں معاملے کو لمبا کر کے موجودہ ججز کی شکایت کے معاملے کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ بلا شبہ پہلی فرصت میں ان کا معاملہ نمٹا دیا جائے، لیکن گزشتہ 8 سال کی جانکاری بھی ضروری ہے۔ خود ان 6 جج صاحبان نے بھی اپنے خط میں لکھا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انصاف نہیں ملا اور ذمہ داروں کو سزا نہیں ملی، اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کم از کم جسٹس شوکت صدیقی اور خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیسز میں ایجنسیوں کے اشارے پر استعمال ہونے والے ججز اور سرکاری اہلکاروں کو سزائیں دی جائیں۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ بھٹو کو ناجائز پھانسی دی گئی تھی لیکن کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کہ شوکت صدیقی کے ساتھ حق اور سچ بولنے پر زیادتی ہوئی لیکن ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے ججز کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سرخرو ہوئے لیکن ان کے ساتھ کسی اور کے ایما پر زیادتی کرنے والوں سے کوئی باس پرس نہیں ہوئی۔ 6 ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اگر سرکاری اہلکاروں کو سزا ملتی ہے تو اسے قوم تب خوش دلی سے قبول کرے گی جب ان کے ساتھ ساتھ ان ججز کو بھی سزا دی جائے جو کسی بھی دور میں خفیہ ایجنسیوں کے اعلی کار بنے یا تعصبات کا شکار ہوئے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ بینچ بلکہ اب تو ہائی کورٹ کو دیکھ کر لوگ پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا، اس لیے جب تک عدلیہ اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرے گی تو دوسرے بھی ان کے کام میں مداخلت